السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علم الصرف کا فصل نمبر 11 پڑھیں گے، اسم اعلیٰ۔ اسم اعلیٰ سے کیا مراد ہے کہ جو لفظ کسی اوزار یا کام کرنے والی چیز کا نام ہو اسے اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک پہلے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ مفعول، مفعلۃ اور مفعال، تینوں طریقے سے یہ اسم اعلیٰ آتا ہے۔ واحد، تثنیہ، جمع، تینوں صیغے سامنے موجود ہیں۔ مفعل، مفعلان، مفاعل، مفعلۃ، مفعلتان، مفاعل، مفعال، مفعلان، مفاعل۔ قاعدہ دیکھ لیں، اسم اعلیٰ مضارع معروف سے بنتا ہے۔ کیسے بنانا ہے؟ علامت مضارع کو دور کر کے میم مکسور لگا دیں اور عین کلمہ کو آپ نے زبر دے دینی ہے۔ جو عین کلمہ ہوگا، جیسے مفعا، یہاں پہ عین کلمہ، اس کو زبر دے دی۔ منصر، مفتح، مضرب، اسی طرح جو ہے آپ کا اس میں اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اور اگر زبر نہ ہو اور آخری حرف پر تنوین بڑھ جائے گی، یہ کہ اس کی پہلی صورت کے آخر میں تا زیادہ کر دو۔ تیسرا یہ کہ علامت مضارع کی جگہ میم مکسور لگا کر عین کلمہ کے بعد الف بڑھا دینا ہے اور آخر میں تنوین کا اضافہ کریں گے۔ یضربن سے جیسے مضربن پہلی صورت ہے، مضربتن دوسری صورت ہے، مضرابن تیسری صورت ہے۔ تو یہ 3 وزن جو ہے وہ اسم اعلیٰ کے آتے ہیں۔ مفعل، مفعلۃ، مفعال، مضربن، مضربۃ، مضراب، منصر، منصرۃ، منصار۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ مدد کرنے کا ایک آلہ، مارنے کا ایک آلہ۔ مثلا اگر ہم کہیں کہ مضربن، مضربن کا مطلب ہے مارنے والا ایک آلہ، تو آپ بندوق کو یا کوئی ایسی چیز، ڈنڈا جس کے ساتھ مارا جاتا ہے، آپ اس کو مضرب کہہ سکتے ہیں۔ اس میں اعلیٰ کی گردان ہے۔ آگے اس کے سوالات ہیں، ان کو آپ اچھی طرح پڑھ لیں۔ یہاں پہ آپ کا علم الصرف کا پہلا حصہ ختم ہو گیا۔ اس کو اچھی طرح سے دہرائی کر لیں، اس کا تکرار کر لیں تاکہ ساری باتیں ذہن نشین ہو جائیں اور دوسرے حصے کا جو ہے وہ پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ہم علم النحو کی طرف۔ علم النحو کی آپ نے ضمیر منصوب کی دونوں قسمیں پڑھی تھیں، ضمیر منصوب متصل اور ضمیر منصوب منفصل۔ آگے آج ہم پڑھتے ہیں جی ضمیر مجرور متصل۔ اب مجرور جو ضمیر ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ضمیر حروف جر کے ساتھ مجرور ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ اضافت، یعنی کسی لفظ کی اضافت ضمیر کی طرف ہوتی ہے۔ اضافت کا مطلب نسبت، تو اس کے ساتھ یہ ضمیر مجرور ہوتی ہے۔ پہلے دیکھیں حروف جارہ کے ساتھ، حروف جارہ 17 ہیں، یہ آگے آپ پڑھ لیں گے، پھر ان کے ساتھ ہر ایک حرف جار کے ساتھ گردان پڑھنا آسان ہو جائے گی۔ لی لنا، لک لکما، لکم لکی لکما لکنہ، لہو لہما، لہم لہا لہما لہن۔ اس طرح بی بنا، بکا بکما، بکم بکی بکما بکنہ، بہی بہما، بہم بہا، بہما بہنہ۔ اور ہر حروف جر کے ساتھ یہ گردان پڑھی جا سکتی ہے، لام کے ساتھ، کاف کے ساتھ، واو کے ساتھ، جو حروف جارہ 17 آتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے جی اضافت کے ساتھ جو ضمیر مجرور ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے لفظ دار لیا۔ دار کا مطلب گھر ہے۔ آپ یہاں پہ قلم بھی لے سکتے ہیں، آپ یہاں پہ بیت بھی لے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز مراد لے سکتے ہیں۔ مثلا گھر کی بات کریں تو گھر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں بیتی، بیتنا، بیتک، بیتکما، بیتکم، بیتکی، بیتکما، بیتکنہ، بیتہو، بیتہما، بیتہم، بیتہا، بیتہما، بیتہن۔ اسی طرح جی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں داری کے ساتھ، جب سامنے لکھی ہوئی ہے داری، دارونا، دارو کا، یہ 14 صیغے اسی ترتیب کے ساتھ یہ ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ انہوں نے ایک فائدہ لکھا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ کبھی جملہ سے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے، پس وہ اگر ضمیر مذکر کی ہے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر ضمیر مؤنث کی ہے تو ضمیر قصہ، اور اس ضمیر کے بعد کا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ اس کی مثالیں ہیں۔ انہو، اب انہوں نے دیکھیں لکھا انہو زید قائم، اصل جملہ تو ہے زید قائم، یہ انہ اور آگے ہو ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ اب ہو ضمیر جو ہے اس کا پیچھے کوئی مرجع کوئی نہیں ہے۔ مرجع کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ جب بھی یہ ضمائر جو ہوتی ہیں یہ نام کی جگہ استعمال ہوتی ہیں۔ مثلا کہ اسلم نے مارا، اس نے معافی مانگ لی۔ اب اسلم نے مارا، اس نے معافی مانگ لی، یہ اس نے جو ہے یہ اسلم کی طرف، اسلم کو شو کر رہی ہے، بتا رہی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس نے کا مرجع جو ہے وہ اسلم ہے۔ اب اس میں انہو، بے شک وہ، اب وہ کون، پیچھے کوئی مرجع نہیں ہے۔ آگے لفظوں میں آتا ہے کہ تحقیق شان یہ ہے کہ زائد کھڑا ہے، یا انا زینبا
قائمتن تحقیقی قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے۔ تو آگے جملہ جو ہے وہ اس کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہے، پیچھے مرجع جو ہے وہ موجود ہے نہیں ہے، تو اس کو ضمیر شان اور ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ ہر ضمیر کا کوئی نہ کوئی مرجع لازمی ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کسی چیز کی بات کر رہے ہیں، کسی شہر کی بات کر رہے ہیں اور کسی آدمی کی بات کر رہے ہیں، تو آگے جب آپ اس کے لیے ضمائر استعمال کریں گے ضمیریں، تو وہ ضمیریں اس بندے کی طرف لوٹیں گی، مطلب اس بندے کو شو کر رہی ہوں گی کہ یہ فلاں بندے کا ذکر چل رہا ہے اس سے ضمیر میں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے مثالیں آئیں گی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ ایک قسم جو ہے آپ نے پیچھے پڑھا اسماء غیر متمکن جو کہ مبنی ہوتے ہیں، یہ 8 ہیں، اس میں پہلا جو تھا مضمرات وہ یہاں پر آپ کا مکمل ہوا۔ اس کو اچھی طرح جو ہے ذہن نشین کر لیں اور کوشش کریں کہ کام کر کے اپنا جو ہے وہ بھیج بھی دیا کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ نے ماشاءاللہ کام کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔